السلام علیکم۔ آج کی ہماری لیکچر اسائنمنٹ لمیٹیشن ایکٹ پہ ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ کا آپ کو اوور ویو دوں گا کمپلیٹ، اور اس کے اندر جو امینڈمنٹ آئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ پاکستانی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ورکبل ہے یا نہیں ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لمیٹیشن ایکٹ بیسیکلی یہ ایک ایسا اسٹیٹیوٹ ہے جس کو ہمارے اسلامک سسٹم میں بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مین تھیم یا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی لٹیگیشن ہو یا کوئی بھی ایکشن ہو، دیٹ شوڈ بی ود ان ٹائم۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یعنی ڈیو ٹو سم ہاؤ انوائڈیبل سرکمسٹانسز، if it is beyond the control of any person and he cannot invoke timely remedy before the court of law، تو لمیٹیشن ایکٹ کے اندر اس کو کنڈونیشن کے پروویژنس بھی ہیں، ٹائم ایکسٹینشنز کے بھی پروویژنس ہیں، ایگزمپشن کے بھی پروویژنس ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک کالج کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ ایل ایل بی لیول پہ کرتے ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ تک ہوتی ہے، اور مختلف زاویوں سے، پرسپیکٹو میں، اینگل سے اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹیچرس آپ کو کالج کی لیول تک سمجھاتے ہیں، پھر ایڈوکیٹس اس کو کورٹس کے اندر انٹرپریٹ کرتے ہیں، پھر ججز لمیٹیشن کے کوسچن کو ود ان ٹائم فریم اس کو ایگزامن کرتے ہیں۔ تو یہ انسٹیٹیوٹ کی ایفیکیسی اتنی امپارٹنٹ ہے کہ اس کو ہم نارملی اگنور نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ ہمارے جو بھی سول انسٹیٹیوٹس ہیں، جو سول لاز ہیں، ان سب کے اندر جو ہے وہ لمیٹیشن ایکٹ اپلیکیبل ہے۔ ابھی میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ لمیٹیشن ایکٹ کا اوریجن کیا ہے، آیا یہ سبسٹینٹیو لا ہے، پروسیجرل لا ہے، یا ایڈجیکٹو لا ہے، اور آخر میں یہ میں آپ کو ساری چیزیں جو بھی ہمارے اس کے اندر 42 یا 42 43 ٹاپکس ہیں، یہ جو بھی کوسچنس ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک پوری اسائنمنٹ آپ کو لمیٹیشن ایکٹ پہ دیں، جس کے اندر آپ لمیٹیشن ایکٹ کی ایپلیکیبلٹی کو، اس کے سسٹم کو، اور اس کے طور طریقے کو جو کورٹس کے اندر یہ اپلائی ہوتا ہے، یا اس کے اندر جو مختلف امینڈمنٹس آئیں اور اس کے کچھ پروویژنس کو ڈکلیئر کیا گیا ایون بائی فیڈرل کورٹ اور سپریم کورٹ کہ دے آر ریپوگننٹ ٹو دا انجنکشنس آف قرآن، تو وہ بھی میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ لمیٹیشن ایکٹ کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ اس کا انٹروڈکشن، کیونکہ جس طرح سے کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو ہر چیز کا پہلے ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد ہم اس کے پراس کونس کو، میرٹس ڈیمیرٹس کو، اس کی امپلیکیشنس کو، یا جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ یہ ہے کہ انٹروڈکشن اس کا کیا ہے۔ بیسیکلی جس طرح سے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں اور آپ اس کے شارٹس بھی لیتے ہیں، جو اگر اس کو آپ گھر میں پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے تو آپ کی نالج اور بھی بڑھے گی۔ تو وی ول میک انٹروڈکشن آف دا لمیٹیشن ایکٹ ان فرسٹ انسٹنس۔ نمبر 1، اٹ از کنیکٹڈ وتھ لا آف پرسکرپشن وچ از اٹ سبسٹینٹیو لا۔ تو اس کا مقصد یہ شروع میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو لمیٹیشن ایکٹ ہے یہ لا آف پرسکرپشن سے کنیکٹڈ ہے، اور لا آف پرسکرپشن اس کا سبسٹینٹیو لا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا، کیونکہ آپ ان چیزوں کو ذرا غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دنیا کے اندر
جو بھی لاز بنے ہیں یا ابھی تک بنے ہیں ان کے اندر دو سسٹمز ہیں جن کے تحت لا کی انیکٹمنٹ ہوتی ہے. ایک تو اوریجنل لا ہوتا ہے جس کو ہم سبسٹینٹیو لا کہتے ہیں، جس طرح سے پی پی سی ہے. پی پی سی کے اندر ایک بھائی کوئی بھی بندہ جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، تھیفٹ کرے گا اس کی یہ سزا ہے، مس اپروپریشن کرے گا اس کو اتنی کوانٹم سزا کا یہ ملے گا، چیٹنگ کرے گا تو یہ ہوگا، یا کاؤنٹر فیٹنگ کرنسی میں کرے گا تو اس کا یہ ہوگا، ای ٹی سی. مختلف آفینسز ہیں جن کی سزا ہے. وہ سزا امپلیمنٹ کیسے ہو، اس کی ایف آئی آر کیسے ہو، اور اس کے اندر چالان کس طرح سے کورٹ کے اندر پریزنٹ ہو، اور ٹرائل کس طرح سے چلے، چارج اکیوز کے خلاف کیسے فریم ہو، اور ڈیفینس اس کے اندر اکیوز کس طرح سے پروجیکٹ کرے، یہ ساری پروسیجرل چیزیں ہیں جن کو سی آر پی سی کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ پی پی سی ورچولی جو ہے وہ ایک سبسٹینٹیو لا ہے اور اس کا جو پروسیجرل لا ہے وہ سی آر پی سی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ اٹ سیلف ایک پروسیجرل لا ہے اور اس کا جو اصلی لا ہے وہ سبسٹینٹیو لا جو ہے وہ لا آف پرسکرپشن ہے. تو یہاں تک تو آپ نے سمجھا کہ لا آف پرسکرپشن ہے. کیونکہ لا آف پرسکرپشن ایک ایسا لا ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ سمپل ہو جائے گا. تو آپ تو ضرور سوچتے ہوں گے کہ آخر اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو پورے حساب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لا آف پرسکرپشن کو سمجھنا ہے، آخر اس میں ایسی کون سی چیز ہے. نیچرلی اس میں ایسی چیز ہے، تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے. سمجھنا اسی لیے چاہیے کہ یہ لا آف پرسکرپشن لمیٹیشن ایکٹ کا سبسٹینٹیو لا تو ضرور ہے، لیکن یہ لا آف پرسکرپشن ریٹن فارم میں نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو لا آف پرسکرپشن ہے اٹ از انریٹن اسٹیٹیوٹ، انریٹن اسٹیٹیوٹ. تو پھر آپ کے لیے یہ بھی سرپرائزنگ تو ہوگا کہ بھئی ایک ایسا اسٹیٹیوٹ جو ریٹن نہیں ہے، جو انریٹن ہے، اس کا پرسپیکٹو یا اس کا پرسیپشن ہم کس طرح سے کریٹ کریں اور کیسے سمجھیں، اس سے ہی اس کو سبسٹینٹیو لا ہے. اور اس سبسٹینٹیو لا سے یہ پروسیجرل لا لمیٹیشن ایکٹ جنریٹ ہوا. یہ ساری چیزیں ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کا بیسیکلی انٹروڈکشن کیا ہے. اٹ از اسپلٹ ان ٹو پارٹس ود سیکشنز اینڈ آرٹیکلس. آپ اگر لمیٹیشن ایکٹ کھولیں گے تو اس کے دو پارٹس میں آپ کو ملے گا. اس کے یہاں پہلے سیکشنز ہیں اور پھر دوسرے پارٹ میں جس کو آپ فرسٹ شیڈول کہیں اس کے اندر آرٹیکلس. ٹھیک ہے نا. اس کے فرسٹ پارٹ میں یعنی سیکشنز ہیں اور اس کے سیکنڈ پارٹ جس کو ہم فرسٹ شیڈول کہتے ہیں اس کے اندر آرٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ نے سمجھا. It contains 29 sections and 183 articles. اس کے اندر یعنی 29 sections ہیں اور 183 articles. ٹھیک ہے نا. یہ ذرا آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ ایک پروسیجرل لا ہے اور لمیٹیشن ایکٹ دو پارٹس میں بٹا ہوا ہے، یعنی ڈیوائڈیڈ ان ٹو پارٹس. اس کا فرسٹ پارٹ سیکشنز پہ مبنی ہے، اس کا سیکنڈ پارٹ پروسیجر پہ مبنی ہے اور اس کا آرٹیکلز پہ مبنی ہے. اور اس کے سیکشنز کے پارٹ میں ٹوٹل 29 سیکشنز ہیں اور آرٹیکلز 183. ٹھیک ہے. اٹ از کمپوزڈ آف 3 ڈویژنس. تو اس کی کمپوزیشن میں کتنی ڈویژنس ہیں؟ 3 ڈویژنس. اگر آپ لمیٹیشن ایکٹ کھولیں گے تو وہاں آپ کو نظر آ جائے گا کہ لمیٹیشن ایکٹ از کمپوزڈ آف 3 ڈویژنس. لیکن یہ کمپوزیشن 3 ڈویژنس کی کہاں آئے گی؟ دس از اگین اے کوسچن. کیا یہ سیکشنز کے اندر ہیں یا آرٹیکلز کے اندر ہیں؟ کیا یہ کمپوزیشن 29 سیکشنز میں ہے یا یہ کمپوزیشن 183 آرٹیکلز میں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے اس کی کمپوزیشن جو 3 ڈویژنس والی ہے وہ آرٹیکلز میں، سیکشنز میں نہیں. وہ جو 3 ڈویژنس ہیں وہ کیا پرووائڈ کرتی ہے، کیا پرسکرائب کرتی ہیں، وہ ہم نیچے دیکھتے ہیں. پہلی جو اس کی ڈویژن ہے وہ سوٹس
اور یہ اسٹارٹ ہوتی ہے آرٹیکل 1 سے 149 تک. آرٹیکل 149 تک آپ لے جائیں گے اس کو، جو آپ کے فرسٹ شیڈول میں پڑھیں گے، جو آرٹیکلس ہیں 1 to 149، وہ لمیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے سوٹس کی. کسی سوٹ کی 1 سال، کسی سوٹ کی 15 دن، کسی سوٹ کی 1 مہینہ، اور کسی سوٹ کی 3 مہینہ، کسی سوٹ کا 1 سال، کسی کا 3 سال، کسی کا 6 سال، اور کسی کا 12 سال، اور کسی سوٹ کی لمیٹیشن 60 سال. ٹھیک ہے نا؟ یہ لمیٹیشن جو 60 سال تک چلی گئی، 15 دن سے چلیے، اور 60 سال تک، یا 1 سال سے چلیے، یا 60 سال تک جو گئی، وہ ہے آرٹیکل 1 to 149. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو آپ نے یہ چیز سمجھی. نمبر 2 جو سیکنڈ ڈویژن اس کی ہے، وہ ہے اپیلس، جس کے اندر آرٹیکلس آتے ہیں 150 سے لے کر 157 تک، 150 to 157. یہ اس کی دوسری ڈویژن ہے، کیونکہ ہم اس کو لیجسلیچر نے ڈویژن میں بانٹا ہوا ہے. آپ نے اس کو اس پرسپیکٹو میں نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں پڑھتے ہیں. تو جس پرسپیکٹو میں پڑھتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کی دوسری ڈویژن جو ہے وہ اپیل سے، اور اپیل سے آتی ہے 150 to 157. کیونکہ اس کی اپیل 7 یا 8 سیکشنز کیوں ہیں، اور جب اس کے 150 149 سیکشنز کیوں ہیں، اور اس کے اندر 7 سیکشن کیوں ہیں، یہ آپ نے سوچا ہے؟ یہ اسی لیے کہ عموماً جو لمیٹیشن ایکٹ کی اپیلس ہیں وہ بہت لمیٹیڈ ہے. باقی ہر اسٹیٹیوٹ کے پاس اپنی لمیٹیشن. جس طرح سے سپوز کیجئے آپ دیکھیے کہ سی پی سی کے اندر 96 کی لمیٹیشن اس کے اندر نہیں ہے، وہ لمیٹیشن ایکٹ کے اندر 154 155 کے اندر آتی ہے. لیکن ریویژن جو آتی ہے 115 سی پی سی اس کی یعنی یہاں یعنی اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ریویژن کا تو اس کے اندر سیکشن بھی نہیں ہے، ریویژن کی اس کے اندر تو ڈویژن بھی نہیں ہے. تو کچھ ایسی اپیلیں ہیں جن کی اسٹیٹیوٹس خود پرسکرائب کرتے ہیں بائی ود ان دس آر دیٹ ٹائم اپیل از ٹو بی فائلڈ. جس طرح سے یہ ہمارے جو سیکشنز ہیں اسپیشل اسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، اور اسپیشل اسٹیٹیوٹس کے جو بھی سیکشنز ہیں اس کے اندر اپنی لمیٹیشن پرسکرائب ہے. تو اس کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے ایپلیکیشنز، اور یہ ایپلیکیشنز کے جو سیکشنز ہیں وہ 158 سے لے کر 181 تک. تو اس کی 3 ڈویژنز ہو گئے. پہلی ڈویژنز کے اندر لمیٹیشن سوٹس کی ہے، دوسری ڈویژن میں لمیٹیشن اپیلس کی ہے، اور تیسری ڈویژن میں لمیٹیشن جو ہے وہ ایپلیکیشنز کی ہے. بھائی یہ ایپلیکیشن ہو، اپیل ہو یا سوٹ ہو، ود ان ہاؤ مچ ٹائم ڈیوریشن ہم کورٹ کے اندر داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سوٹ تو ہم ڈائریکٹ داخل کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی لمیٹیشن تو ہوتا نہیں. اپیل کی لمیٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک اوریجنل ڈکری آرڈر ہوتا ہے جس کو ہم اپیل کرتے ہیں، اور ایپلیکیشن بھی ہم دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ویریس ایپلیکیشنز ہیں جو ہم کورٹ کے اندر دیتے ہیں. جس کے اندر دیکھیے کہ 12(2) کی بھی ایپلیکیشن ہے جو ہم کورٹ کے اندر دیتے ہیں، 144 سی پی سی کی بھی ایپلیکیشن ہے جو ہم کورٹ کے اندر دیتے ہیں. تو کافی ایپلیکیشنز ہیں جن کی لمیٹیشن یہاں دی گئی. تو اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 3 ڈویژنز ہیں. اٹ واز انیکٹیڈ ان 1908. یہ ایز اے لا اسٹوڈنٹ آپ جب بھی کوئی اسٹیٹیوٹ دیکھیں تو آپ یہ ضرور دیکھنا اس کی انیکٹمنٹ کب کی ہے، اور وہ انیکٹیڈ جو آپ اسٹیٹیوٹ ہے وہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے. لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں انیکٹ ہوا، سی پی سی 1908 میں انیکٹ ہوا، 1872 میں ایویڈنس ایکٹ انیکٹ ہوا، 1984 میں قانون اشاعت آرڈر انیکٹ ہوا. اس طرح سے مختلف اسٹیٹیوٹس ہیں. جس طرح اسپیشل ریلیف ایکٹ ہے 1877 میں انیکٹ ہوا، کورٹ فیس ایکٹ ہے 1870 میں انیکٹ ہوا. ہم اس کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اس کا پریمبل پڑھنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ تو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، آپ جب اسٹیٹیوٹ کوئی بھی پڑھتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں اسٹیٹیوٹ ہے، آپ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ کیا ہم آپ کو کہیں گے بھائی یہ سی پی سی کا ہے پروویژن ہے اور سی پی سی کا اسٹیٹیوٹ ہے اور آپ سی پی سی کے اندر سیکشن 94 پڑھیں؟ تو کیا سیکشن 94 آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے جو میں نے آپ کو کہا، یا اس کے اندر آپ کے پڑھنے کی اسٹریٹجی حکمت عملی دوسری ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا کہ آپ 94 پڑھیں، تو آپ نے 94 اس کا پڑھا ڈائریکٹ.
क्यों? तो आपने मेरी बात को माना। अगर आप नया कोई स्टेट्यूट ले आते हैं, जिस तरह से ये नया स्टेट्यूट दूसरा जो मेरे पास पड़ा है वो लिमिटेशन एक्ट का है। आपने कहा सर लिमिटेशन एक्ट में जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सूट की लिमिटेशन है, जो आर्टिकल 113 के अंदर है, जिसकी लिमिटेशन 3 साल है, आप सर उसको पढ़ें। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट मेरे पास पहली मरतबा आया, लेकिन मैं 113 डायरेक्ट नहीं पढ़ूंगा। जिस तरह से आपने 94 डायरेक्ट पढ़ा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं इसको देखूंगा कि ये जो मुझसे पढ़ा रहा है, इसका जो आर्टिकल जो मुझसे पढ़ा रहा है 113 का, इसके अंदर मैं देखूंगा 113 के अंदर जो ये मुझसे पूछ रहा है तो भाई इसकी लिमिटेशन देखें, तो ये लिमिटेशन उसकी जो है वो उसकी लिमिटेशन प्रियम्बुल कैसे बताता है, और प्रियम्बुल ने इस लिमिटेशन को कैसे सेट किया है। तो पहले मैं इसका प्रियम्बुल पढ़ूंगा, स्टेट्यूट नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इस प्रियम्बुल पढ़ने के बाद मुझे उसकी जो लिमिटेशन है 113 की समझ में आ जाएगी, ऐसे नहीं समझ में आ जाएगी। मैंने जब इसका प्रियम्बुल देखा तो प्रियम्बुल में है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड फॉर अदर पर्पस। तो मैंने कहा कि एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर लॉ की कंसोलिडेशन भी होती है और लॉ की अमेंडमेंट भी होती है, एंड आफ्टर इट्स कंसोलिडेशन एंड आफ्टर इट्स अमेंडमेंट नाउ एक्ट इज कंप्लीट comprehensive with every latitude, and now it can be referred because it is a complete code or act। तो मैंने एक चीज तो देखी कि भाई इसके अंदर जो भी लॉज हैं वो कंसोलिडेशंस में हैं, और आफ्टर ड्यू अमेंडमेंट इनेक्टमेंट एक कंप्लीट कोड या एक्ट है, जिसका ये मुझे अपना स्टूडेंट रेफरेंस दे रहा है कि आप 113 पढ़ें और मुझे समझाएं। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये एक्ट तो है और ये 1908 का एक्ट है, 1908 में ये कंसोलिडेट हो गया और आफ्टर अमेंडमेंट और एवरी यानी जो भी इसके अंदर चेंज थी उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसका प्रियम्बुल पढ़ूंगा जो बहुत बहुत जरूरी है। Whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to the limitation of suits, appeals and certain applications। यहां मुझे पहला पता चल गया, ये जो मुझसे पूछता है 113 की, तो 113 की सूट की लिमिटेशन पूछता है, तो इसके अंदर 3 पोर्शंस हैं। एक पोर्शंस में सूट आता है, एक पोर्शन में जो है ना अपील आती है, और तीसरे पोर्शन में एप्लीकेशन आती है। यहां से मैं समझूंगा, आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से समझकर मैं यहां से आपको जवाब दूंगा कि आपके इसके अंदर क्या आंसर प्रॉपर होना चाहिए। Certain application to court, and whereas it is also expedient to provide rules for acquiring by possession the ownership of easements and other property। यहां एक नई चीज आ गई, उसने कहा कि इसके अंदर कुछ ईजमेंट के प्रोविजंस हैं, लेकिन इनकी इन्फोर्सबिलिटी ऐसे नहीं होगी, और इसकी इन्फोर्सबिलिटी उस ईजमेंट की रूल्स से होगी। फिर चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और आपसे सीनियर हूँ, एज ए सीनियर स्टूडेंट मुझे सारी चीज़ याद है कि रूल्स क्या है। फिर मुझे याद आ गया कि जो ईजमेंट की ये बात कर रहा है, तो ईजमेंट पे तो खुद एक एक्ट है जिसके रूल्स बने हुए हैं, उसके स्टेट्यूट की सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसका मकसद ये है कि वो जो ईजमेंट एक्ट के अंदर जो लिमिटेशन दी गई है वो ये उसके अंदर नहीं डिफाइन करता, ये उसकी बात नहीं करता। अगर बात भी करता है तो उसके अंदर ये कहता है कि भाई हम उसके लिए आपको रूल्स प्रोवाइड करेंगे। यहां मैं रुका और मैंने सोचा ये क्या रूल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी रूल्स ये प्रोवाइड करेगा कि भाई आया उसके अंदर ऐसी कोई चीज है जिसके अंदर लिमिटेशन 2-3 जगहों पे डिफाइन की गई है, लिमिटेशन एक्ट में भी डिफाइन की गई है और या ईजमेंट एक्ट में भी डिफाइन की गई है। तभी तो इसने प्रियम्बुल में ईजमेंट का जो है ना रेफरेंस दे दिया। यहां मुझे ये क्लिक हो गया कि ये जो कह रहा है इसके अंदर यानी लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन रूल्स में जो प्रोवाइड करता है तो वो लिमिटेशन यानी दूसरे स्टेट्यूट के अंदर भी है। तो मुझे क्लिक हो गया कि ये है ईजमेंट एक्ट के अंदर लिमिटेशन, और ईजमेंट एक्ट के अंदर जो लिमिटेशन है
وہ میں سمجھتا ہوں کون سی ہے، وہ ہے سیکشن 15 کی. اور سیکشن 15 کے اندر جو ایزمنٹری رائٹ کی جو لمیٹیشن ہے ود ان کورٹ آف لا فار فائلنگ آف دا سوٹ، وہ ہے 20 ایئرس. پھر مجھے یہاں ایک اور چیز کلک ہوگی، چونکہ میں آپ کو ایک ایسی چیزیں سمجھا رہا ہوں جیسے اسٹارٹ میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اسٹارٹ ہم لے رہے ہیں تو اسٹارٹ میں ہمیں کون کون سی چیزیں آنی چاہیے. اگر یہ چیزیں ہم نے سمجھنے میں سکسیسفل ہو گئے تو ہم لا کے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں. جب ہم نے ایزمنٹ ایکٹ کو کھولا تو ہم نے سیکشن 15 میں دیکھا تو اس کے اندر لکھا گیا ہے ایزمنٹری رائٹ کی جو بائی پرسکرپشن جو رائٹ ایکوائر ہوتا ہے ایزمنٹ کا، مثلا کوئی رائٹ آف وے ہے جو ایک بندہ کانسٹنٹ یوز کر رہا ہے. یہ جس طرح سے یہ میرے سینٹر کے نیچے شبوناتھ اسٹریٹ ہے، وہ ایک کانسٹنٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو شبوناتھ کے نام پہ اسٹریٹ ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی پراپرٹی کو ہم یوز کریں. ابھی شبوناتھ کا کوئی بیٹا یا پوتا آ جائے بولا آپ نہیں استعمال کرو، یہ ہماری باپ کے نام پہ ابھی بھی گلی ہے اور ہم سروے نمبر میں، یہ ہمارا سروے نمبر ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہ بات تو نہیں ہے، آپ جائیں کورٹ سے جا کر ڈکلیریشن لے لیں کہ بھائی آپ کی پراپرٹی ہے، ادروائز ہماری ایزمنٹ تو اس کے اندر رائٹ بن گیا ہے کیونکہ 20 سال سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور ہر ایک استعمال کرتا ہے، اور ابھی یہ ہمارا استعمال کرنا اس شبوناتھ اسٹریٹ کو ایزمنٹری رائٹ ہے. یہ تو اسٹیبلش ہوگا سیکشن 20 میں. لیکن سیکشن 26 لمیٹیشن ایکٹ کا خود وہ بھی ایزمنٹری رائٹ کی لمیٹیشن بولتا ہے 20 ایئرس. ٹھیک ہے، ابھی آپ بولیں گے سر یہ چیزیں ساری ہم کیسے سمجھیں گے، یہاں سے ہم کیسے سمجھیں گے، اس کے رولز کیسے فریم ہیں؟ تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پریمبل بتا رہا ہے اس کے اندر جو بھی لا ہیں، جو بھی امینڈمنٹس ہیں، جو بھی اب تک بنی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو 3 یعنی کیٹیگریز ہیں جس کی لمیٹیشن یہ پرسکرائب کرتا ہے، اور وہ ہے سوٹس، وہ ہے اپیلس، اور وہ ہے اپلیکیشن. اور اس کے علاوہ یہ اگر کوئی ایزمنٹری رائٹ کی اکوزیشن بنتی ہے تو اس کو تب تک یہ اسٹیٹیوٹ ٹچ نہیں کرے گا جب تک اس کے رولز نہیں بنے ہوں گے. تو ہم نے دیکھا آپ نے ہم سے کوشچن کیا ہے 113 آف دی لمیٹیشن ایکٹ جس کے اندر اسپیسیفک پرفارمنس کی جو لمیٹیشن ہے وہ 3 سال ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی سوائے ایزمنٹری رائٹ کے باقی جو بھی اس کے اندر یعنی لمیٹیشن ہے وہ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ امپیڈیمنٹ، ہینڈی کیپ، ہرڈل جو بھی ہے وہ ایزمنٹری رائٹ کی لمیٹیشن میں ہے جو اس نے شروع میں بتا دیا. باقی جو بھی اس کے اندر لمیٹیشنز اور ریلیفز کی ہیں اور سوٹس کی ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اسی لیے ہم یہ پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہیں کوئی کاشن تو نہیں، کوئی انڈیکیشن تو نہیں، کوئی ریسٹرکشن تو نہیں، اور ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جس کے اندر ہم آگے چلیں اور پھر ہم اس کے اندر پھر اس کو کلیئر فالو نہ کر سکیں. تو پھر ہم نے جب اس کو 113 کے اندر گئے تو 113 کے اندر گیا فار اسپیس پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ، اس کی لمیٹیشن 3 ایئرس ہے. دا ڈیٹ فکسڈ فار دا پرفارمنس اور اف نو سچ ڈیٹ از فکسڈ when the plaintiff has noticed that performance refused. تو میں نے آپ کو سمجھایا اس کو ہم پڑھیں گے in the light of section 55 of the Contract Act. Article 113 of the Limitation Act shall be read and referred in the light of section 55 of the Contract Act, whereby it is provided that from which period the limitation starts or how breach occurs, and for breach what is to be done, or section 55 specifically provides essence of the time, how time is essence of the contract, and if there is no stipulation of the date, اگر کوئی ڈیٹ کی کوئی اسٹیپولیشن اس کے اندر نہیں ہے تو پھر آگے یہ بتاتا ہے جس کیس کے اندر ہے کہ when the plaintiff has noticed that performance refused. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، آپ نے کہا بھائی 31 دسمبر تک آپ جو ہیں اس کو پرفارم کریں گے، تو یہ ہو گیا اسینس آف دا ٹائم ٹل 31 دسمبر. 1 جنوری کو آپ کو کاز آف ایکشن ہوگا. اگر ڈیٹ اسپیسیفائڈ نہیں ہے تو اس کے بعد جب آپ کو نوٹس ہو، آپ سمجھتے ہو
یہ پرفارمنس میرا ریفیوز ہو رہا ہے، پرفارم نہیں کر رہا، چاہے ایگریمنٹ آپ کی 2015 کی ہے اور کیس آپ کر رہے ہیں 2021 میں 6 سال کے بعد، اور آپ کہیں کہ صحیح پرفارمنس کا نوٹس جو ہے مجھے وہ اگلے مہینے میں لاسٹ منتھ میں ریئلائز ہو گیا کہ یہ پرفارم نہیں کر رہا، تب میں آ رہا ہوں. یو ول بی ود ان ٹائم ان کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 113 آف دی اسپیشل. میں نے ایک ایگزامپل دیا، میں نے آپ کو ایگزامپل دیا جسٹ ٹو نو دی واٹ از دی امپورٹ آف دی پریامبل and how laws are to be interpreted, read and referred in their cognate sense. لا ایک ٹپیکل فیلڈ ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ایک میڈیکل سائنس کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح سے میڈیکل اور لا کے اندر دونوں کی ڈائگنوز ایگزیکٹلی سیم ہے. جس طرح سے آپ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس پیشنٹ کو دیکھتا ہے تو اسی وقت 5-6 رپورٹس لکھتا ہے، بولتا ہے یہ لے آؤ، اس کے بعد یہ مجھے سپورٹ دے گی کہ ڈائگنوز میں کر سکوں گا اصلی بیماری کیا ہے. تو سملرلی یہ ہم بھی ڈائگنوز پورے بک سے کرتے ہیں، پرووینس سے کرتے ہیں. تو جب ہم اسٹیٹیوٹ کوئی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی اسٹیٹیوٹ کیا ہے، بھائی لمیٹیشن ایکٹ ہے. اچھا لمیٹیشن ایکٹ 9 آف 1908، تو اس کی انیکٹمنٹ ہے 9 آف 1908. تو وائڈ یعنی انیکٹمنٹ 9 آف 1908 یہ وجود میں آیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہے کیا. اس کے اندر ہم پہلے دیکھیں گے اس کا پریمبل کیا کہتا ہے. ہم نے جب اس کو پریمبل کو پڑھا، اس کے اندر میں نے جو چیز آپ کے ساتھ وضاحت کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو اس کے اندر ایزمنٹری پرووینس ہیں اس کو میں اپنے حساب سے پڑھوں گا، لیکن اس سے پڑھنے سے پہلے اور جو چیزیں ہیں جو اس کے اندر سیکشنز ہیں، سیکشنز کیا پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر آرٹیکلز کیا پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو بات آئی جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انیکٹمنٹ ہوئی 1908. Its preamble prescribe limitation upon suits, appeals and certain applications to courts، جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. ٹھیک ہے نا. Its further areas and modules are discussed under the below mentioned questions. ہم نے کہا کہ اس کے بہت سارے ماڈیولس ہیں، ہم نے جو کوسچن سیٹ کیے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو جو ابھی کوسچنس ہیں وہ اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یو ول انجوائے، کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے وہ بڑے ایک پرسائز اور ایزی اپروچ میں کیا ہے جس طرح سے آپ لوگ اس کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں. کیونکہ یہ لا آف لمیٹیشن ایک اسٹیٹیوٹ ہے، اس کا نامنکلیچر کیا ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے، اس کا پرپورٹ کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، یہ سارے کوسچنس ہیں جن کو ہم نے سیٹ کیا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. Which statutes are called the statutes of peace and repose? The question. دو statutes ہیں which are called the statutes of peace and repose. Number 1, limitation. Number 2, prescription. These are called the statutes of peace and repose. آپ کہیں گے سر یہ پیس کیسے کہتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ امن امان والے پرووینس ہیں. امن امان والے پرووینس تو ہیں کیونکہ لٹیگیشن کو بار کرتے ہیں، لٹیگیشن کو آگے آنے نہیں دیتے، بولتے ہیں ٹھیک ہے لٹیگیشن ٹائم پہ کرو، ٹائم پہ نہیں کیا سفر کرو. ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. اس کا لمیٹیشن کا تو ہمارے اسلام پہ بھی بڑا ڈائریکٹ ایک یعنی امپیکٹ ہے اس کا. آپ دیکھیے ایگزیکٹلی یہاں ہمارے پاس جو خضرا مسجد ہے 12:50 پہ آزان ہوتی ہے، 5 منٹ آزان کا ٹائم ہے، چلتی ہے 55 پہ ختم ہو جاتی ہے. 12:05 پر 1:05 پہ یہاں فرض ہوتا ہے اور 10 سے 8 منٹ چلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. آپ اگر 1:05 پہ فرض میں شامل نہیں ہوئے تو آپ کی رکعتیں چلی جائیں گی. اگر آپ وہاں 1:15 پہ پہنچے پورا فرض نکل جائے گا. تو کیا ہوا؟ یہ تو لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن مینس لمیٹیشن آپ کو ایک پیس اور ریپوز دیتا ہے. بھائی آپ اپنی چیزیں سینس سے کریں اور ٹائم فریم کے اندر کریں. اگر ٹائم فریم کے اندر کریں گے، نماز تو پھر بھی پڑھی جاتی ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن فرض کی جو سینکٹیٹی ہے وہ تو گئی. اچھا نمبر 2، سوٹ تو بعد میں داخل ہوتا ہے. سوٹ کے اندر لمیٹیشن کور بھی ہم کرتے ہیں.
लिमिटेशन को हम कंडोन भी कोर्ट से कराते हैं, लेकिन उसकी रिस्क भी होती है, कंडोन नहीं भी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि लॉ, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो नीचे हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और लिमिटेशन लॉ की बिल्डिंग कौन से प्रिंसिपल्स? आगे चले। फॉर व्हाट पर्पज लिमिटेशन एक्ट वाज इनेक्टेड? इस इनेक्टमेंट के पीछे लेजिस्लेचर का विजडम है, जिसके अंदर बताया गया आपका हर एक्शन, हर एक्ट दैट शुड बी विद इन टाइम, एंड इफ यू आर बियॉन्ड द टाइम you will suffer. If you are in time, then you will not suffer. If limitation is covered, then you can go on merit. If limitation is not covered, then first question will be to clear the limitation and then go on merits of the case. तो ये सारी चीजें हैं, आपके अपने केस की, अपने सूट की मेरिट चली जाती है अगर आप इन टाइम नहीं है। तो इसके अंदर behind its enactment there is a wisdom of legislature whereby the period of limitation has been fixed for a particular action. वह particular कोई भी action हो that should be invoked within time frame. What is basic structure of limitation act? इस लिमिटेशन एक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3/4, यानी उसकी बिल्डिंग जो है वो 3/4 है, और उस पे इतनी लॉ की डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट तक इस पे चलते हैं। फ्रॉम सिविल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट इसकी बिल्डिंग है, ये जो 3/4 है वो लिमिटेशन से रिलेट करते हैं। वो क्या है वो आप खुद पढ़ें। द स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन इज फाउंडेड ऑन द लीगल मैक्सिम्स। नंबर 1, द डिले डिफीट्स इक्विटी। डिले डिफीट्स इक्विटी। इक्विटी मीन्स, इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी? Equal treatment. Whatever you expect from another party, from the court, that will be returned to you. You expect justice from court, justice will be administered to you. You expect fair trial will be provided to you. This is equity. Equity means same treatment. Or one should approach the court with clean hands. Means one expects that if I am approaching the court with clean hands, the defendant shall also approach the court with clean hands. Means there is element of equity. तो ये वो इक्विटी है। डिले डिफीट्स द इक्विटी। अगर आपके अंदर इक्विटी नहीं है और डिले आपने की तो इक्विटी आपकी चली गई। इक्विटी का मकसद ये है कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट, इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की और मैं इसके रिट्रेसल के लिए कोर्ट के अंदर आ गया हूं। आई एम इन टाइम, विद इन टाइम फ्रेम मैंने कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने के लिए कहा, कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करेगी और मुझे रिट्रेस करेगी। नंबर 1, डिले डिफीट्स इक्विटी। नंबर 2, टाइम इन टाइट वेट फॉर नन। आप स्टेशन पे जाएं, आप गाड़ी की टिकट हो, टाइम पे ना जाएं गाड़ी चली जाएगी, क्यों? गाड़ी आपका इंतजार थोड़ी करेगी। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, दिस इज लीगल मैक्सिम। नंबर 3, law helps the vigilant and not the indolent. Timely remedy, timely remedy. Law helps the vigilant and not the indolent. इस पे ये जो 3 मैक्सिम्स हैं, 1, 2, 3, ये 3 मैक्सिम्स हैं, इस पे लॉ प्रिस्क्रिप्शन जो सब्सटेंटिव लॉ मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट का बताया, उसकी पूरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उस सब्सटेंटिव लॉ का इन 3 जो भी हैं ये मैक्सिम्स उस पे है, जो हम आपको आगे 14 या 15 क्वेश्चन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन? इसका आप आंसर खुद देखें। लॉ ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी टाइप ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज 2-fold। इसके 2-fold बताए गए। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो कोर्ट के अंदर चलेगा ऑन 2 folds। कौन से फोर्ड्स हैं वो 2 folds कौन से हैं? फर्स्टली, टू शट द डोर्स ऑफ लिटिगेशन ऑन एन अग्रीड पार्टी after a controversy has reached a certain age, though it has remained unsettled and never been taken to a court of law for decision.
بھائی آپ ایک ایسی یعنی سالوشن یا حل اس پرابلم کا سارٹ آؤٹ کریں جس کے بعد آپ کی لٹیگیشن کے دروازے بند ہو جائیں. مینس دیر شوڈ بی سم آربیٹریشن, ایمیکیبل سیٹلمنٹ بٹوین دی پارٹیز. اور اس کے بعد اگر کسی پرٹیکولر ایج پہ آپ کی کنٹروورسی پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی ہے تو دین دیر از اے ریسارٹ آف دا کورٹ. تو لمیٹیشن کے اندر کا مقصد اس کا ایکسکلوزیولی یہ ہے کہ بھائی آپ ویجیلنٹ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ابھی لا اس کو بھی کور کرتا ہے. لمیٹیشن ایکٹ کے اندر ایک سیکشن 14 ہے, سیکشن 14 آف دا لمیٹیشن ایکٹ. وہ کہتا ہے, سیکشن 14 پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے بونا فائڈلی کسی ایک سوٹ کے اندر کورٹ کے اندر پرسو کیا, آپ کو 5 سال کے بعد, 6 سال کے بعد, 7 سال کے بعد وہی کورٹ کہتی ہے کہ بھائی یو ہیو انووکڈ دا جورسڈکشن آف رانگ فورم, یو ہیو ناٹ کریکٹلی انووکڈ دا جورسڈکشن آف دس کورٹ, and your this application suit whatever may be that is returned to you for presentation before the competent forum or it is dismissed for want of yani proper adjudication before this court. سیکشن 14 کہتا ہے کہ آپ وہی سوٹ لے کر دوسری کورٹ میں جائیں گے تو آپ کی لمیٹیشن اسی دن سے کاؤنٹ ہوگی جب 10 سال پہلے آپ نے وہ کیس داخل کیا تھا. 10 سال کے بعد لمیٹیشن کا نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے یعنی ویجیلنٹلی اپنے کیس کو پرسو کیا, اس کورٹ کے پاس جائے. آن دا کانٹرری یہ دس فالٹ از آن دا پارٹ آف کورٹ. وہ آپ کو پہلے دن اس نے کیوں نہیں کہا کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور بعد میں انویسٹیگیشن انکوائری کے بعد آپ کو کہا جب 10 سال ہو گئے تو اس کے اندر آپ کو لمیٹیشن گئی نہیں, آپ دوسرا کیس ڈالیں جس ڈائریکشن میں اس نے کہا ہے کہ آیا اس کورٹ کو ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں تھی یا اس کورٹ کو پیکیولر جورسڈکشن نہیں تھی. دونوں پارٹس ہیں آپ کے پارٹ پہ, تو ان کو ریکٹیفائی کر کے آپ نیا سوٹ داخل کر دیں اور آپ کا نیا سوٹ مینٹینیبل ہوگا جس کے اندر آپ کی لمیٹیشن پرانے سوٹ والی ہوگی, نئے سوٹ والی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر نئے سوٹ والی لمیٹیشن کریں گے تو 10 سال تو آپ کو لیگل پروسیڈنگ میں چلیں گے. تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ویجیلنٹلی, کہ اس کے اندر بھی یہ آ گیا کہ بھائی اس نے پرسو تو کیا, ہی واز ویجیلنٹ, ہی واز ان ٹائم. لیگل امپیڈیمنٹس آ گئے, لیگل ہینڈی کیپس آ گئے, لیگل ہرڈلس آ گئے جو ایکول رسپانسبلٹی کورٹ کی تھی, کورٹ خود اس کو واچ کرتی, اس بندے کو ریٹریس کرتی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر لمیٹیشن فیور کرتا ہے. نمبر 2, secondly to accord finality to a decision of a court of law of appropriate jurisdiction once the period for challenging it before a higher legal forum has gone by. appropriate jurisdiction, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تو رانگ فورم میں گئے, اس طرح سے نہ کریں. لا نے تو آپ کو ریمیڈی تو دی, ہو سکتا ہے کہ یہ اپروپریٹ فورم میں آپ ایسے کسی کارنر میں چلے جائیں جو پھر آپ کو وہ سیکشن 14 کی آپ کو گریس نہ ملتی اور کورٹ کہتی بھائی نئے سرے سے لمیٹیشن اس کی کاؤنٹ ہوگی فرام ٹوڈے, اور ٹوڈے میں آپ کا 5-6 سال تو نکل گئے. تو آبجیکٹ لمیٹیشن ایکٹ کا یہ ہے کہ بھائی آپ ویجیلنٹ ہو, ود ان ٹائم کے اندر, ٹائم فریم کے اندر کورٹ کے پاس جائیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے, آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ان ساری چیزوں کو ایک الٹریٹ, اگنورنٹ اور ان ایڈوکیٹڈ بندے کو کیسا پتا چلا کہ بھائی یہ اس کا سوٹ جو ہے, جس طرح ریسیشن آف دی کانٹریکٹ ہے اس کی لمیٹیشن 3 سال ہے, کینسلیشن آف دی انسٹرومنٹ ہے اس کی لمیٹیشن 3 سال ہے, اسپیشل پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ ہے اس کی لمیٹیشن 3 سال ہے, ڈکلیریشن کا سوٹ ہے اس کی لمیٹیشن 6 سال ہے, نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی انفورسمنٹ کا سوٹ ہے اس کی لمیٹیشن 3 سال ہے. یہ عام اگنورنٹ بندے کو کیسے پتا چلے گا؟ اچھا, ابھی ہمارے سسٹم کے اندر کچھ اتنا شعور تو نہیں, ہمارے سسٹم کے اندر لٹیگیشن کا رجحان جو ہے وہ اتنا ایڈوانس تو نہیں. ہمارے سسٹم کے اندر ایڈوکیسی نے سسٹم کو کچھ ایسا کرپل کیا ہوا ہے جس کے اندر یعنی خود یعنی
लिटिगेशन के अंदर क्लाइंट भी कंफ्यूज है तो उसका एडवोकेट भी कंफ्यूज है। नतीजे में लिटिगेशन को इतना प्रोलॉन्ग और प्रोटेक्शन मिल रही है कि 10-10 साल 12-12 साल केसेस की लॉन्ग लाइफ हो रही है, क्योंकि उसके अंदर कम्प्लेक्स है, कंफ्यूजन है। लेकिन उसके अंदर साथ साथ ये भी है कि चूंकि ये जो लिमिटेशन एक्ट है वो तो बरतानिया का है, फॉरेन का है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो बरतानिया के हैं। तो मैं पढ़ रहा था एक लिमिटेशन एक्ट पे लॉ, बड़ा एक डाइजेस्ट था जिसके अंदर मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक जगह पे लिखा और मैं रुक गया, उसके अंदर लिखा था कि ये जो पाकिस्तान है वो बरतानिया के लॉ ऑफ लिमिटेशन से घबराता है और बरतानिया के लॉ ऑफ लिमिटेशन को फॉलो नहीं करता। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कैसे फॉलो नहीं करता, ये तो फॉलो ही उसको करता है, इसके अंदर तो सारी चीजें बरतानिया की है, इसके अंदर जो भी प्रोविजन है वो बरतानिया के हैं, ये कैसे कहते हैं कि हम फॉलो नहीं करते। इसके अंदर इतने प्रोविजंस हैं जो हमने सुने नहीं है, जो शायद ही बरतानिया के टेरिटरी में एप्लीकेबल हो, यहां एप्लीकेबल भी ना हो। ये भी एक कमेंट्री थी कि ये भाई वो स्टेट्यूट है हमारा लिमिटेशन एक्ट जो पाकिस्तान लिमिटेशन एक्ट है और बरतानिया के लिमिटेशन एक्ट से इसका कोई नेक्सस नहीं। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज एन इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इन एनेक्टिंग द लॉ ऑफ लिमिटेशन? इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये था लेजिस्लेचर का कि एवरी सूट, एवरी अपील और एवरी एप्लीकेशन shall be brought before the court under the umbrella of limitation. This was the intention. तो लिमिटेशन मीन्स टाइम फ्रेम, सूट भी आप टाइम के अंदर लाएं, अपील भी आप टाइम के अंदर लाएं, एप्लीकेशन भी आप टाइम के अंदर लाएं। लेजिस्लेचर इंटेंडेड टू ब्रिंग एवरी सूट, अपील और एप्लीकेशन अंडर अम्ब्रेला ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 400, उसके अंदर ये डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 8 है वेदर लिमिटेशंस ओनली एग्जामिन्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। Whether limitations only examined under the Limitation Act. Besides Limitation Act, the limitations also examined by special laws within the time frame mentioned in the statute. देखिए ये मेरे पास लिमिटेशन एक्ट है, इसका आप सेक्शन 26 खोलें। जब आप इसका सेक्शन 26 खोलेंगे तो उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा एक्विजिशन ऑफ राइट टू ईजमेंट। तो उसका फर्स्ट जो है जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये है कि वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसफुली एंजॉयड therewith as an easement and as of right without interruption and for 20 years। तो अगर आपने कोई भी लाइट है, राइट ऑफ वे है या एयर है, अगर ये प्रिविलेजेस आप एंजॉय कर रहे हैं गुज़श्ता 20 साल से तो आपका राइट हो जाता है। इसका मकसद ये हुआ कि अगर मेरा घर है उससे सामने का घर कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो वो मैं अगर एयर या लाइट एंजॉय कर रहा हूँ 20 साल से तो उसको रोकूंगा भाई आप यानी ऊपर इस तरह से कंस्ट्रक्शन ना करें मेरी लाइट और हवा एयर दोनों सफ़र करें। और अगर राइट ऑफ वे है, अगर कोई एंजॉय कर रहा है पीसफुली गुज़श्ता 20 साल से तो फिर उसको भी कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो उसका एक राइट बन जाता। तो ये सारी चीज़ें जो सेक्शन 26 के अंदर हैं, अगर आप ये इसको ईजमेंट एक्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिटो सेक्शन 15 ईजमेंट एक्ट के अंदर। जब सेक्शन 15 ईजमेंट एक्ट के अंदर
اس کی بھی لمیٹیشن 20 سال دی گئی اور لمیٹیشن ایکٹ کے اندر بھی لمیٹیشن 20 سال دی گئی، تو پھر کون سا لا پریویل کرے گا؟ اب ہم کورٹ کے اندر اگر یعنی سوٹ داخل کرتے ہیں سیکشن 15 آف ایزمنٹ ایکٹ کا، تو اس کے اندر لمیٹیشن اس کی پریویل کرے گی یا ایزمنٹ ایکٹ کی پریویل کرے گی؟ تو یہاں یہ کوشچن. Whether limitations only examined under the Limitation Act. Besides Limitation Act, the limitation is also examined by special laws within the time frame mentioned the statute. تو اس کا اسپیشل لا لمیٹیشن کا جو میں نے ایگزامپل دیا آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ تو سیکشن 15 ہے ایزمنٹ ایکٹ کا. تو لا کہتا ہے when there is a limitation, same limitation or different limitation prescribed under the Limitation Act and any other special law, then the limitation prescribed under special law shall prevail. Means limitation of the special statute shall have an overriding effect. تو limitation تو وہ یعنی prevail کرے گی جو اس ایزمنٹ ایکٹ کی ہے، اس کی نہیں. یہاں یہ لمیٹیشن ایکٹ اسٹاپ گیپ کا کام کرتا ہے. اگر لمیٹیشن نہیں، آپ دیکھیے اس کا تھوڑا چھوٹا مثال میں آپ کو دیتا ہوں. 1973 سے پہلے لمیٹیشن ایکٹ کے اندر ایک پروویژن تھا جس کا نام تھا 182، وہ ابھی ریپیل ہے. اس 182 کے اندر ہم ایزیکیوشن فائل کرتے تھے اور اس ایزیکیوشن میں لکھا جاتا تھا کہ ایزیکیوشن ایپلیکیشن shall be filed within 3 years against the decree. ٹھیک ہے، یعنی to enforce the decree within 3 years. پھر 1973 کے اندر اس کو ریپیل کیا گیا، تو پھر اس کی جگہ پہ 100 اور 181 کو انوو کیا گیا، جس کے اندر ہے جس کا نام ہے ریزیڈیوری آرٹیکل. تو بھائی جہاں لمیٹیشن کسی کی نہیں ہوگی اپلیکیشن کی، تو دین ریزیڈیوری آرٹیکل 181 will provide the limitation. اس کے اندر بھی 3 سال لمیٹیشن ہے. تو ہم ابھی 181 میں 3 سال لمیٹیشن لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکشن 48 سی پی سی کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ ایزیکیوشن ایپلیکیشن کی لمیٹیشن 6 سال ہے. ابھی 2 اسٹیٹیوٹس فیلڈ میں آ گئے. ایک تو لمیٹیشن ایکٹ ہے جو پرووائڈ کرتا ہے کہ بھائی اس کی لمیٹیشن 3 سال ہے، اور سی پی سی کہتا ہے کہ ایزیکیوشن کی لمیٹیشن 6 سال ہے. ابھی آپ کی نالج کے لیے کہ یہاں تو لکھا گیا ہے اسپیشل اسٹیٹیوٹس، اسپیشل لاز. تو کیا لمیٹیشن ایکٹ اسپیشل لا؟ آنسر از نو. لمیٹیشن ایکٹ از لوکل لا. ویدر سی پی سی اسپیشل لا؟ نو. سی پی سی از پروسیجرل لا. Local law, procedural law, it is not special law. So in these conditions, which limitation either from Limitation Act or from CPC shall prevail or shall exist or carry an overriding effect? This is a very controversy, high level controversy. کیونکہ اس کے اندر 2 ایسے لوکل اسٹیٹیوٹس ہیں جو ایزیکیوشن کی لمیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر لا نے اس کا ایک پلان رکھا تو بھائی یہ نہیں ہے لمیٹیشن جو ایزیکیوشن کی جو ہے سیکشن 48 سی پی سی میں پہلی لمیٹیشن جو 81 میں انوو کی جائے گی، یہ اس کے بعد جو ہے وہ اپلائی ہوگی، پہلے نہیں ہوگی. تو بعد میں کیسے اپلائی ہوگی؟ بھائی اگر آپ کی پہلی ایزیکیوشن فار وانٹ آف پروزیکیوشن اور either reason ڈسمس ہو گئی ہے، تو آپ دوسری ایزیکیوشن 6 سال کے اندر داخل کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایزیکیوشن ہے سیکشن 48 سی پی سی کی، وہ سیکنڈ ایزیکیوشن ہے، ناٹ فرسٹ ایزیکیوشن. فرسٹ ایزیکیوشن بھی فائلڈ انڈر آرٹیکل 181 آف دی لمیٹیشن ایکٹ. پہلی ایزیکیوشن لمیٹیشن ایکٹ میں اور دوسری ایزیکیوشن سی پی سی کے اندر. یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو تقریباً بہت سارا ٹائم لگے گا سمجھنے میں، لیکن اگر آج آپ صحیح معنی میں سمجھ سکیں تو اس کے مقصد ہے آپ کی کامیابی ہے. آپ کے سامنے لا اتنا آسان اور سمپل ہوتا جا رہا ہے. ابھی آگے آپ کا کام ہے پڑھنا. ابھی آپ اس کے اندر 181 بھی پڑھیں اور سیکشن 48 بھی پڑھیں، اس کو مزید سمجھنے کے لیے اس کی کامنٹری پڑھیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی کلیئر. آپ کی لیول بھی بڑھتی جائے گی
اور لا کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں بشرطے کہ آپ اس کو صحیح معنی میں پڑھیں. اچھا اس طرح سے یہ ہے کہ لمیٹیشن کو ہم ایگزامن کرتے ہیں لوکل لا میں. لمیٹیشن ایکٹ دا لوکل لا اور اسپیشل لا کے اندر. لیکن اسپیشل لا کے اندر بھی لمیٹیشن ہے اور لمیٹیشن ایکٹ کے اندر بھی لمیٹیشن ہے. تو پریویلنگ ایفیکٹ جو ہوگا وہ اسپیشل لا کو